بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بہت ہی پیارا اور مختصر سا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ لوگ آپ کے نصیب پر رشک کریں گے، آپ کے مقدر میں اس قدر پیسہ لکھ دیا جائے گا کہ محتاجی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ کبھی آپ کسی کے مقروض ہوں گے اور نہ کبھی محتاج۔ اس قدر پیارا عمل ہے کہ میرے پاس آنے والی اکثر عورتیں قرآن پاک نہیں پڑھی ہوتی اور ان سے وظائف نہیں کیے جاتے، تو جب وہ مجھ سے کوئی مختصر سا عمل مانگتی ہیں تو میں انہیں یہ عمل بتا دیتی ہوں، اور اس عمل کے کرنے کے بعد ان کے پاس دولت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت اور کثرت سے نواز لیتا ہے۔ یقیناً جو ان کی خواہش ہوتی ہے، جس نعمت کو وہ خریدنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نواز دیتا ہے کہ وہ بے شک بلا جھجک لے لیتی ہیں، خرید لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہو کہ آپ بہت مختصر سا عمل کر لیں جس میں وقت بھی کم لگے، لیکن آپ کی خلوص اور آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا انشاءاللہ، آپ کے ایمان کو، کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے بے شک اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ہر چیز پر بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں یا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کر رہے ہیں، برت رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کرتے وقت جھجکیے گا مت، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید تو نور ہے، ہدایت ہے، صرف پڑھنے کے لیے ہے اور ہدایت کے لیے ہے، اس کو ایسے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید اور اس میں لکھی ہوئی تمام آیات آپ کہیں بھی کسی بھی وقت بھی کسی بھی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے رزق کے دانے دانے پر، آپ کو ملنے والا جتنی بھی رقم ہے اس پر آپ اسے پڑھیے، لیکن آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ بے شک آپ شرک نہیں کر رہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، برکتوں کی، خوشحالی کی۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، نیتوں کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کی نیتوں پر آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیت بہترین رکھنی ہے۔ بے شک ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو ہمیں سب سے بہترین عطا فرماتی ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ کے درمیان کی بات ہے، اور اس بات کو کسی کو بتاتے بھی نہیں تب تک جب تک آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو، اور یہ کہنا ضروری بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو غریب اور تنگ دست دیکھیں، اسے یہ عمل بتائیے اور بس یہ کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت برکت اترنے والی ہے، اس عمل کے ذریعے سے اسے یقین اور ایمان سے کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، آپ جس کو بتائیں گے اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے، چاہے وہ 500 کا ہو یا 50 کا ہو یا 100 کا نوٹ ہو، آپ 10 کا نوٹ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ نوٹ لینا ہے جسے آپ نے بعد میں استعمال میں نہیں لانا، بلکہ اسے اپنے پاس رکھنا ہے، لیکن آپ وقتاً فوقتاً اس پر پڑھائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میں بتاؤں گی وہ الفاظ پڑھ کر آپ نے اس نوٹ کو اپنے پرس میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لینا۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، تو بھی آپ اس نوٹ کو 10 کے نوٹ کو آپ استعمال کر لیں، 50 کے نوٹ کو استعمال کر لیں، جو اس وقت دستیاب ہے اس نوٹ کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا۔ دولت کو کھینچتی ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس 10 کا نوٹ بھی ہوا، آپ نے اس پر پڑھائی کر لی، تو یقیناً وہ آپ کی طرف دولت کو کھینچے گی، آپ کی طرف دولت آئے گی، دولت آپ پر عاشق ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، آپ کے مقدر میں دولت لکھ دی جائے گی، اور دولت یقیناً پیسہ بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، سکون بھی ہے، عافیت بھی ہے، یعنی جس چیز کی آپ نیت کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ صرف پیسے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے، اگر آپ ہر نعمت مانگیں گے، اس سے جڑی خوشیاں مانگیں گے، سکون مانگیں گے، عافیت مانگیں گے، تو وہ بے نیاز ہے، وہ بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے صرف پیسے ہی نہیں بلکہ ہر چیز مانگنی جو عافیت سے جڑی ہو، صحت سے جڑی ہو، خوشیوں سے جڑی ہو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے نوٹ کوئی سا بھی لے لینا ہے جو آپ نے استعمال نہیں کرنا، پھر اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا
ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت کا پتہ ہے سب کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی کسی چیز پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ اور ہے، لیکن ہم نے اس مقصد کے لیے اسے پڑھنا ہے کہ بے شک اللہ تو کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں، اختیار نہیں کہ وہ میری دولت کو بڑھا دے اور مجھے عزتوں سے نواز دے، میرے قرض دور فرما دے، میری بیماریاں ختم کر دے، مجھے عافیت نصیب فرما دے، یعنی ہر چیز تیرے دست قدرت میں ہے۔ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد پھر 11 بار جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے اس کے بعد یا وہابو پڑھنا ہے 100 بار۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، آپ نے جو کرنا ہے پھر آپ نے یا وہابو 100 بار پڑھ لینا ہے، اور پھر 3 بار کوئی سا بھی درود پڑھ کر چھوٹا یا بڑا درود پڑھ لیں اور پیسوں پر دم کر دیں اور اسے اپنے بٹوے میں رکھ لیں، اور وہاں سے اگر آپ کوئی پیسہ نکالتے ہیں جب بھی نکالیں تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے 1 روپیہ بھی نکالنا ہے، 5 کا سکہ بھی نکالتے ہیں یا کتنے بھی پیسے آپ نکالتے ہیں تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون لازمی پڑھیں، اور جب کوئی پیسے رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بٹوا کھولتے ہیں اپنے پیسے دیکھتے ہیں چاہے وہ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، آپ نے پڑھنا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور آپ نے اپنے پیسے جو رکھے ہیں جس پر دم کیا ہے اسے کسی سائڈ پر ہی رکھیں، اور 1 ہفتے کے بعد پھر آپ یہی عمل کریں۔ اور جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جیسے پیسے نکالنے ہیں، جب بھی آپ نکالیں گے یقیناً تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون لازمی پڑھنا ہے، اور جب کوئی پیسے رکھنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد وہ نوٹ جس پر آپ نے دم کیا تھا اسے نکالیں، اس پر وہی عمل کریں جو آپ نے شروع میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی عمل کو کرنے کے بعد دوبارہ پیسے رکھ لیں اور اللہ سے ایک ایک دانے پر عافیت طلب کریں۔ صرف مال و دولت کی طلب نہ کیجیے گا، اللہ سے سکون بھی مانگیے گا کہ اللہ مجھے عافیت نصیب فرمانا، صحت نصیب فرمانا، میرے گھر والے ہر فرد کو صحت عطا فرما، مجھے خوشیوں کے ساتھ دولت عطا فرما، اسے برتنا نصیب فرما۔ اگر تو کوئی رزق میری قسمت میں میری دعا کی بدولت لکھ لیتا ہے یا اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اسے خیر و خوشی کے ساتھ برتنا نصیب بھی فرما، ٹھیک ہے۔ لازمی یہ دعا کیجیے گا۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں مال و دولت کی اس قدر حوث ہے، اس قدر دعائیں مانگی ہیں کہ پھر جب وہ دولت ملی ہے تو بیماریوں پر لگی ہے، پریشانیوں پر لگی ہے، کبھی کوئی فوتگی ہوئی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور پھر ایسی دولت کا یہ کہہ کر انہوں نے رد کیا کہ کاش ایسے نہ مانگا ہوتا، ہم پورے توجہ اور تفصیل سے مانگ لیتے۔ تو آپ جس چیز کی نیت جیسے کرتے ہو، جو مانگتے ہو، اللہ بے شک عطا فرما لیتا ہے، تو دعا کرنے میں غفلت نہ کیجیے گا، نیت کنجوسی کی نہ کیجیے گا، بہت اچھے الفاظ سے، بہت اخلاص سے اللہ سے سب کچھ مانگیے گا اور انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگا۔ تو آپ کو وظیفہ سمجھ لگ گیا ہوگا کہ آپ نے ہر ہفتے کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے اندر آپ کے پاس رقم ایسے آئے گی، ایسے آپ کا نصیب چمک جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ آپ کے پرس سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے گھر سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، اور آپ کے مقدر سے کبھی خوشیاں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگ دست اور مجبور کی مدد فرمائے۔ سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔